پی ٹی آئی کے چیئرمین پر لگائے گئے 3 بڑے الزامات ہیں 18-19 کی ان کی مس ڈکلیریشن 5 کروڑ 80 لاکھ کے تحفے لیکن 3 کروڑ جمع کروائے اور دوسرا الزام اہم ترین کہ 19-20 میں ان کو جو تحفے ملے انہوں نے آگے گفٹ کر دیے اور ان کی ڈیٹیلز فارم بی میں نہیں دی. تیسرا بڑا الزام کہ 2020-21 میں ان کے پاس جو تحائف تھے وہ انہوں نے بطور قیمتی اشیاء ظاہر کر دیں بلکہ منقولہ جائیداد میں کیوں نہیں لکھی. فرمائے دیجیے گا فیصلہ ہے کیا؟ فیصلہ 3 سالوں کے بارے میں ہے 2018-19 19-20 اور 20-21. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ 3 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ حکم دیتا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ نے دلاور ہمایوں صاحب نے منع کر دیا تھا دفاع کی گواہی کو، یعنی کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ اپنے دفاع میں گواہ پیش نہیں کر سکتے، اس کے خلاف جو ریویژن فائل کی گئی اس میں نوٹس کیا اگلے ہفتے کا، یعنی کہ وہ ہفتہ جو آج والے دن سے شروع ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ 4 تاریخ کو آپ اس کیس کا فیصلہ کر دیں یا 5 تاریخ کو فیصلہ کر دیں حتمی بحث سن کر، اور یہی ہوا. ابھی گواہی کی جو بات تھی وہ طے ہونی تھی کہ ان کو گواہی دلوانے کا، گواہ پیش کرنے کا حق دینا ہے یا نہیں دینا. اس سے پہلے ہی مقدمہ ختم ہو گیا، حتمی فیصلہ سنا دیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا عمران خان صاحب کو. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جس کی کوئی نظیر میری نظر میں ہماری قانونی تاریخ میں نہیں ملتی. تو ایک یہی جو امر ہے وہ کافی ہے اس تمام فیصلے کو رد کرنے کے لیے. لیکن اگر ہم اس سے قطع نظر فیصلے کو بھی دیکھیں تو فیصلہ کیا رہا ہے. فیصلہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی تحفہ جو ہے وہ اپنی اصل سے کم قیمت پر خریدا گیا یا اس کی جو قیمت کا تعین ہوا وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کم کیا گیا. جو ٹی وی پہ واویلا کیا گیا، جو میڈیا ٹرائل کی گئی وہ تو یہ تھی. لیکن جو عدالت میں گواہی پیش کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، جو موقف اپنایا گیا وہ بالکل اس سے برعکس تھا. ایسی کوئی گواہی الیکشن کمیشن نے پیش نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ تحفے یا کوئی بھی تحفہ جو ہے اپنی اصل قیمت سے کم قیمت پہ لیا گیا، یا جو رولز تھے قانون کے مطابق ان کے مطابق اس کی خریداری نہیں ہوئی. وہ معاملہ تو بالکل عدالت نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس پہ کوئی وہ فیصلہ دے. دوسرا یہ ایک چرچا کیا گیا میڈیا میں کہ یہ بیچی گھڑی جو تھی بہت زیادہ قیمت پہ بیچی گئی تھی. کوئی ایک صاحب پیش کیے گئے ٹی وی پہ جو دبئی یا ابو دھابی میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے $2 ملین کی خریدی ہے. لیکن جب عدالت میں معاملہ آیا تو نہ وہ صاحب بطور گواہ پیش ہوئے، نہ اس بارے میں کوئی اور گواہی پیش کی گئی کہ کس قیمت کی وہ گھڑی بیچی گئی تھی. یہ مان لیا گیا کہ گھڑی اور اس کے ساتھ جو دیگر تحائف تھے وہ 58 ملین روپے یعنی کہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے میں بیچے گئے، 21 ملین 2 کروڑ 10 لاکھ روپے میں خریدے گئے، جس میں کوئی قباحت جو ہے عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی کہ خریداری یا ان کی فروخت میں کوئی غیر قانونی امر شامل تھا. کہا صرف یہ گیا کہ جو رقم حاصل ہوئی 58 ملین روپے 5 کروڑ بیچنے کے بعد وہ رقم بینک اکاؤنٹ میں پوری داخل نہیں کی گئی. بینک اکاؤنٹ میں جج صاحب کہتے ہیں جب سٹیٹمنٹ دیکھی گئی تو 30 ملین یعنی کہ 3 کروڑ روپے ہمیں ملے، باقی 2 کروڑ 80 لاکھ روپے جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں نہیں ملے. اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے فائنینشیل کنسلٹنٹ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے بینک میں اگر ہم نے نہیں رکھے تو کہاں رکھے. کیش ان ہینڈ کی تو قانون میں اجازت ہے، انکم ٹیکس ریٹرن میں وہ پیسے ظاہر ہوئے ہوئے ہیں، ان پہ ٹیکس دیا گیا ہے. یہ تو کوئی جرم نہیں ہے پاکستان کے کسی قانون کے تحت کہ اگر میں کوئی چیز بیچتا ہوں تو اس کی جو قیمت مجھے وصول ہوتی ہے وہ تمام کی تمام مجھے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنی ہے، اس کا کوئی حصہ میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا روزمرہ خرچوں کے لیے. تو یہ تو معاملہ ہے جہاں تک 2018-19 کا تعلق ہے، جو بڑا مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف بلایا گیا. 2019-20 کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کچھ تحائف لیے جن کا وہ اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ تحائف انہوں نے فارم بی میں ظاہر نہیں کیے. فارم بی یہ ہوتا ہے کہ جو 30 جون کو کسی بھی سال کے اثاثے ہوں کسی پارلیمنٹیرین کی ملکیت میں، ان کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ تحائف سال کے دوران میں نے لیے تھے لیکن اسی سال میں نے ان کو آگے دے دیا تحفتاً، لہٰذا 30 جون جب آئی تو اس دن یہ تحائف میرے پاس نہیں تھے، لہٰذا ان کا اظہار فارم بی میں نہیں کیا گیا. اب یہ بات بھی قانون کے مطابق ہے، اور اگر ان تحائف سے کوئی رقم وصول ہوئی تو وہ رقم اس کا اظہار کرنا ضروری تھا. اب یہ تحائف تھے کیا؟
یہ تحائف تقریباً 17 لاکھ روپے مالیت کے سینٹ کی بوتلیں تھیں، اود کی بوتلیں تھیں، کوئی کف لنکس تھے، چھوٹے چھوٹے تحائف تھے جو وہ کہتے ہیں مجھے ملے 10 12 15 لاکھ روپے میں نے خرید لیے اور آگے میں نے یہ تحفتاً دے دیے۔ اب سینٹ کی بوتلیں جو ہیں ان کا اظہار نہ کرنا کس طرح سے کرپشن ہے جب وہ سینٹ کی بوتلیں، اود کی بوتلیں آپ نے اسی سال کے دوران آگے کسی کو تحفہ دے دی ہوں۔ اگلے سال پہ آئیے 2020-21، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے 5 تحفے لیے ہیں اور ان کی جو تفصیل ہے وہ نہیں بتائی۔ یہ انہوں نے ضرور بتایا اپنے فارم ڈی میں کہ پریشیس آئٹمز میرے پاس جو ہیں ان کی مالیت کیا ہے۔ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ پریشیس آئٹمز لکھنا کافی نہیں تھا، ان کو اس کی تفصیل دینی چاہیے تھی، ان کو ایک طرح سے علیحدہ فردن بتانا چاہیے تھا، اور جو چیز جیولری کے زمرے میں آتی ہے اس کو جیولری کے طور پہ اس کی شناخت کرنی چاہیے تھی۔ پریشیس آئٹم کا جو لفظ ہے ان کے نزدیک وہ کافی نہیں ہے۔ اب یہ کون سا جرم ہے؟ اسی کے جواب میں پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے فائنینشیل ایڈوائزرز کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فارم انہوں نے بھرے تھے وہ بتا دیں گے کہ پریشیس آئٹم کیا چیز ہے اور دیگر چیزیں کیا ہیں، لیکن اس میں جرم کیا ہے، کون سی چیز ہے جو چھپائی گئی؟ ان کی ٹھیک مالیت بیان کر دی گئی اور یہ جج صاحب بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مالیت کے بیان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ لہٰذا جس حوالے سے بھی دیکھیں میری نظر میں یہ فیصلہ جو ہے غلطی نہیں مضحکہ خیز ہے۔ اور یہاں ایک اور بھی معاملہ تھا جس کا بھی فیصلہ ہونا تھا، وہ فیصلہ بھی کسی وقت بھی ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے نہیں کیا۔ ہائی کورٹ بار بار وہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجتی رہی، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ 120 دن کی حد مقرر ہے الیکشن کے قوانین میں۔ جب گوشوارے وصول ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کو، ان گوشواروں کے حوالے سے اگر الیکشن کمیشن کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ مقدمہ 120 دن میں قائم ہوگا۔ یہ قانون کی منشا ہے کہ آپ ایک تلوار پارلیمنٹیرینز پہ ہمیشہ کے لیے نہ لٹکائے رکھیں۔ اگر آپ کو کسی گوشوارے کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی تعامل ہے، تو 120 دن بہت ہیں، ان میں اس کا اظہار کر دیجیے۔ یہاں ایسا نہیں ہوا، کئی سال کے بعد 2018-19 کے حوالے سے مقدمہ قائم کیا گیا۔ اس کا فیصلہ بھی ہونا تھا ابھی ہائی کورٹ کی سطح پہ، اور پہلے ہی یہ ایک حتمی کنوکشن آ گئی۔ لہٰذا تکنیکی طور پہ بھی دیکھیں اور اس کو اگر جو اس کی سبسٹنس ہے، جو اس کا اصل مواد ہے مقدمے کا، اس حوالے سے بھی دیکھیں تو میری نظر میں کوئی مقدمہ یہاں مجھے راجہ صاحب بتائیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ابھی بھی زیر التوا درخواستیں ہیں ان پہ کیا ہوگا؟ اب آدھے گوئنگ ٹو بی تھرون آؤٹ یا سماعت ہوگی؟ لیکن اب یہی تو میرا سوال تھا، اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اپنے دفاع میں گواہ پیش کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ اب ان درخواستوں کا کیا فائدہ؟ کنوکشن ہو گئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ تو فیصلہ کیا کرے گی کہ ان کو حق حاصل ہے تو پھر اس فیصلے کو رد کیا جائے اور وہ حق استعمال کرنے کا ان کو موقع دیا جائے۔ اور یہ نہیں کہا ٹرائل کورٹ نے کہ انہوں نے کوئی تحفے چھپائے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ان کو پریشیس آئٹمز کہا ہے، جیولری کیوں نہیں کہا۔ بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، تشنگی رہ گئی معذرت کے ساتھ۔ کل اس کا دیگر گفت و شنید آپ کو سنائیں گے کہ کیس میرٹ پہ ہے، میرٹ پہ نہیں ہے، کیا باقی مس ٹرائل ہوا ہے سابق وزیر اعظم کا، یا پھر انہوں نے خود 55 سماعتوں میں صرف 5 سماعتیں اٹینڈ کر کے اور بار بار 11 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور 2 دفعہ